السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے رملہ اور معاذ کے ساتھ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو تھے یہ اللہ کے نبی تھے۔ جب آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ شروع کیا تو بہت سارے انسان بن گئے، بہت سارے انسان پہ پھیل گئے، اللہ کی زمین میں بہت زیادہ ہو گئے۔ تو جوں انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو ان لوگوں میں پھر دیکھو اللہ کو وہ بھول گئے۔ دیکھو انسان بڑھ گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی نا، ان کو چاہیے تھا اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ہی مانیں۔ لیکن چونکہ شیطان نے کیا کہا تھا آدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا تھا کہ میں یہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اس آدم کی اولاد کو میں جہنم کو لے کر جاؤں گا، ان کو میں بھٹکاؤں گا۔ شیطان چونکہ دیکھو نا ان کی دشمنی تھی نا، شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر ان کی آپس میں یہ دشمنی، تو اس وجہ سے شیطان نے انسانوں کو خراب کیا۔ وہ اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت کرنے لگے، آگ کی عبادت کرنے لگے، اور اس طرح اور سورج کی، چاند کی، اس طرح کی عبادت کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ اپنے نبی بنا کر بھیجتے، پیغمبر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے۔ نبی کیا کرتا ہے؟ اللہ کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے نبی بن کر آئے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور ان بتوں کی، ان آگ کی اور ان چیزوں کی عبادتیں نہ کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی اور 950 سال انہوں نے دعوت دی۔ اس وقت اتنی عمر ہوتی تھی، دیکھو کتنے، 950 سال، 950 ایئرز انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ آپ یہ اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی۔ لیکن لوگ نہیں مانے، بہت تھوڑے سے لوگ مانے اور بہت زیادہ لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مان، تو وہ نہیں مان رہے تھے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک کشتی بنائیں۔ کشتی، حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کی کشتی بنائی بڑی ساری۔ جب لکڑی کشتی بنائی تو لوگ ہنسنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ کہنے لگے یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، ادھر پانی ہے نہیں اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم مذاق کر لو، لیکن ایک دن پھر کیا ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہنسیں گے۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، تیار کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ایسا کریں کہ چونکہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لا رہے، یہ میری بات نہیں سن رہے ہیں، یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی، چاند کی، اب آپ ایسا کریں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کو بٹھائیں اس کشتی میں، اور اسی طرح ایک جوڑا سب جانوروں کا، سب کا، دیکھو سب چیزوں کو، بکری کبھی، بھینس کبھی، گائے کبھی، گھوڑے کبھی، تو جتنے جانور پرندے سب کا ایک جوڑا آپ اس پہ رکھ دیں اور باقیوں کو آپ چھوڑ دیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام کی انہوں نے وہاں سے کیا کیا، پرندے اور سارے جانور بٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، نوح علیہ السلام نے، تو انہوں نے بٹھایا۔ تو پھر وہ کشتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو بارش آ گئی، بہت سخت طوفان آ گیا، اتنا زیادہ پانی، نیچے سے ہی پانی نکلنے لگا، اوپر سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، لوگوں سے، سب سے، کہ آؤ کشتی میں سوار ہو، جو ایمان والے سوار ہو گئے۔ اس طرح اپنے بیٹے سے بھی کہا، اس کا نام تھا کنعان، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس سے کہا، وہ بھی نہیں بیٹھ رہا تھا کیونکہ وہ کافروں کا ساتھی تھا، تو وہ بھی نہیں بیٹا تھا۔ لیکن انہیں اللہ کی بات، دیکھو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا، چاہے بیٹا ہو یا جو بھی ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانے گا، اب دیکھو نبی کا بیٹا ہے لیکن وہ بات نہیں مان رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ پھر کیا ہوا، نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ اس میں، جو آج اس میں نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو اللہ نے کہا آج پہاڑ کوئی بھی چیز بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ تو اسی طرح ایک لہر آئی پانی کی اور سب کو، اس کو، کنعان کو بھی اور سب کافروں کو ختم کر دیا۔ اس دن کوئی کافر دنیا میں نہیں تھا، سارے مر گئے، صرف مسلمان باقی بچ گئے۔ پھر جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی رکی
اور سب مسلمان، اور اس میں سے سارے جو اس وقت کے جو لوگ تھے ایمان والے وہ بھی، اور تمام جانور وہاں سے نکلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھیلا دیا پوری دنیا میں. جو اولاد ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پھر آگے یہ نسلیں آگے پھر چلی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح آگے بڑھایا، تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس طرح اللہ تعالیٰ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ کی بات اگر نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پھر سخت عذاب بھی دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں اس سے ایک اور بات پتہ چلی. دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانی تو بیٹا ہونا یا قریبی رشتہ دار ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا. جب تک اللہ کی ہم نہیں مانیں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی کوئی عمل قبول نہیں کرتا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آج قصے سے کیا سمجھ آیا رملہ آپ کو؟ کبھی بھی ایسے اللہ کی بات نہیں چھوڑنی چاہیے، نافرمانی اللہ کی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.